بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو رمضان کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں رمضان کی آمد کے حوالے سے ایک ایسا کلمہ پڑھنے کا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین محترم، ماہ شعبان کا مہینہ اختتامی مراحل میں ہے اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے جس کو ہم نے غفلت میں گزار دیا، جیسا کہ ہم نے رجب کے بابرکت مہینے کو غفلت میں گزارا۔ اس مہینے میں ہم نے وہ سارے نیک اعمال جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کا جو وقت تھا اس کو ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اب رمضان کی آمد پر ہم نے ایک کلمے کا ایسا عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے تو پھر دنیا اس کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی ہر چیز اس کو مل جائے گی۔ لیکن آپ نے اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کی آمد پر اس عمل کو کر لیتا ہے تو اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی، اس پر دنیا میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور مرنے کے بعد جب قبر سے وہ نکالا جائے گا تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس کی قبر کے منازل آسان کر دیے جائیں گے، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا۔ یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل آج ہم کر سکتے ہیں، کل ہمیں اس کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے شعبان المعظم کے اختتامی مراحل کے بعد رمضان کی آمد اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر آپ نے اس کلمے کا ورد کرنا ہے۔ یہ جو کلمہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے پر لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے پر رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی ہر ایک عبادت پر اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، ہر ایک نیکی پر اس کو وافر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس کلمے کا ورد کرنے کے لیے ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر نہیں دیکھنا، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ ہماری اور آپ کی وجہ سے جو بھی اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور ان کے اس عمل کرنے کی وجہ سے ان کے ثواب میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ اس کو ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستہ پر آ جائے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی رحمت ہے جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بحر و بر، فرش و عرش، ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائیں اور فضائیں، خلائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندہ ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے، اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر بھی ہے۔ رائی کے دانے کا 1000واں حصہ ہو، ایک تو رائی ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کا بھی کوئی حصہ اتنی چھوٹی بھی کوئی چیز ہے، پہاڑوں کی غاروں میں چھپا ہوا ہو، یا اس لمبی اور لامحدود فضا میں گم ہو، یا زمین کی تاریکی میں کہیں پڑا ہو، اللہ اس کو کھینچ کے باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے
کہ اللہ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، پھر اوپر جنگل بھی کالا ہے، اس میں پتے پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے رات بھی کالی، پہاڑ والا پتھر بھی کالا، اور اس کے نیچے ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، چیونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں، چیونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر جو نشان پڑتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آپ چیونٹی کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے، وہ کیا نشان بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پر چلنے پر بھی مشکل سے نشان بناتی ہے، تو پہاڑ اور پتھر پر نشان کیسے بنیں گے؟ اگر بڑی بڑی خوردبینیں بھی لگائی جائیں تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کیسا سننے والا ہے، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تم چپکے بولو یا دل ہی دل میں بولو، اللہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی سن لیتا ہوں، تمہاری سانس کو نکلتا دیکھتا ہوں، تمہاری سانس کی آواز سنتا ہوں، دل کی دھڑکنیں سنتا ہوں، رگوں میں چلنے والے خون تک کی آواز کو سنتا ہوں، پتا ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز کو سنتا ہوں، زمین پر گرے اس کے گرنے کی آواز کو سنتا ہوں، چیونٹی کی پکار کو سنتا ہوں، حتیٰ کہ سب کی آواز کو سنتا ہوں، فریادوں کو سنتا ہوں، خاک پر چلنے والے کیڑوں کی آواز اور صدائیں سنتا ہوں، 7 سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار اور صدائیں، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا، زمین کے اندر موجود جو کچھ ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سمندر کو سیاہی بنا دو، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، ایک سندل کے درخت سے کتنے قلم بن جائیں گے، سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی اسے لکھنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنے قلم اور سیاہی اور لے آئے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہاں پکارے، اور اللہ سب سے یہ نہیں کہے گا کہ باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا کہ صرف عربی بولو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پشتو میں بولو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، پنجابی میں بولو، سندھی میں بولو یا پٹھان ہو، کوئی بھی زبان ہو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو، میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہاری باریاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کی چیخو پکار کو الگ الگ سنوں گا، سمجھوں گا، تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ فلاں نے کیا لفظ بولا، فلاں نے کیا کہا، میں سب کی بات الگ الگ سن سکتا ہوں۔ محترم ناظرین، ایسی زبردست شان والے اللہ کی نافرمانی کرنا سراسر ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل حساب ہونے والا ہے اور کوئی اس وقت عمل نہیں کر سکے گا، تو جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، اتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر شخص نے گھر بنائے، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے، یہ ہر جاندار کی فطرت ہے۔ اتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹری میں جا کر سو جاتا ہے۔ حبیب ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، بڑے خوبصورت تھے، قید ہو گئے، رومن سردار نے انہیں پکڑ لیا اور کہا میں اسے اپنا غلام بناؤں گا۔ سردار کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، اپنی ریاست میں حصہ بھی دے دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہاں بھی دے دے یہ نہیں ہو سکتا، کفر تو بے حیائی ہوتا ہے، حیا اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس سے بدکاری کرو، جب یہ اس رخ پر آئے گا تو اسلام بھی چھوٹ جائے گا۔ روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی، آگ بھی تیز اور قوت بھی جوان ہے، اور یہ دو ہیں، تیسرا کوئی بھی نہیں۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہیں اور وہ دعوت دے رہی ہے اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہے۔
اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہٰذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن کر لیے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کی ہر تار کو توڑ دیا اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگی، اللہ کے بندے، یہ تو بتا تجھے کون روکتا ہے؟ آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا، مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں، وہ میرا رب ہے جو عرش پر بیٹھا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے۔ اے لڑکی، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ وہ لڑکی باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی، آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا، کس لوہے کے پاس بھیجا جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے؟ میں کہاں سے اسے گمراہ کروں؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ نے فرمایا، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکلے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو تلاش کرو۔ جب تلاش شروع ہوئی تو پہاڑ کی ایک گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ اس آگ کی حالت کیا ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان، تم ان میں سے نہیں ہو، تمہیں تو جنت خود پکارتی ہے۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ کسی نے آ کر دیکھا اور فرمایا، ارے بھائی، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتوں نے بھی رونا شروع کر دیا ہے۔ ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا، اور آج ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ اے نفس دیکھ، دوزخ کی آگ، یہ ریت کی تپش برداشت نہیں ہوتی تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے یہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اولاد آدم کا کوئی ایسا عمل نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ذکر اللہ سے بڑھ کر نجات دلانے والا ہو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، مرتے وقت تک ذکر اللہ کے ساتھ زبان کا تر رہنا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مخلوق کی بجائے خالق کی یاد سے مانوس نہیں، اس کا عمل ناقص، دل اندھا اور عمر ضائع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے بری ہے، شیطان کے مقابل ہے اور وہ دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنے بڑے بڑے فضائل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں آپ کو رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے جو کلمہ بتانے والی ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب، 1000 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں شامل کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اگر ہمارے ہزاروں سال کے گناہ معاف ہو جائیں اور ہزاروں سالوں کی عبادت کا ثواب ملے اس کلمے کی وجہ سے، اور پھر بھی اگر ہم اسے نہ پڑھیں تو یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اس کلمے کی طرف جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو رمضان کی آمد پر رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے 1000 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔
آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، بس اتنا سا ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے محترم ناظرین، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اور اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔